ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کوئی مرد اپنی کسی رشتہ دار خاتون کی طرف سے نفلی عمرہ یا حج کر سکتا ہے، یا کوئی عورت اپنے کسی رشتہ دار مرد کی طرف سے نفلی عمرہ یا حج کر سکتی ہے؟ دین متین میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ مرد صرف مرد کی طرف سے اور عورت صرف عورت کی طرف سے ہی حج بدل یا عمرہ بدل ادا کرے، بلکہ حج اور عمرہ نوافل اور صدقات کر کے ان کا ثواب کسی بھی مرد یا عورت کو ایصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، میرا باپ ضعیف بوڑھا ہونے کی وجہ سے سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ اس طرح لقیط بن عامر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا باپ بھی بوڑھا ہے، حج کی طاقت نہیں رکھتا، نہ عمرہ کی اور نہ ہی اونٹ پر سوار ہونے کی، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کرو۔ مذکورہ روایات سے واضح ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کی طرف سے، مرد اور عورت کی طرف سے حج اور عمرہ بدل کر سکتا ہے۔ حج اور عمرہ بدل کی ادائیگی کا طریقہ وہی ہے جو اپنی طرف سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ ہے، سوائے اس کے کہ نیت کرتے وقت کم از کم یہ ذہن میں ضرور رہے کہ کس کی جانب سے حج کر رہا ہوں، کس کی جانب سے عمرہ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت اس کا نام لے کر نیت کر لی جائے جس کی جانب سے حج یا عمرہ کی ادائیگی مقصود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔